وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ میں آج سورہ یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور یہ فضیلتیں بیان کرنے کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تقریباً 83 آیتیں 83 اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ 3-4 آیتیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک میں پوری یاسین شریف آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ اور اس یاسین شریف کو یاد کر لینے کے بعد جب آپ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو کچھ میں ابھی فضیلتیں بیان کروں گا، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے آپ عادی بن جائیں گے، اور جب ماہ رمضان المبارک کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم وہ ساری برکتیں، وہ ساری فضیلتیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف سے متعلق بیان فرمائی ہیں، وہ ساری برکتیں انشاءاللہ العظیم آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سورہ یاسین شریف کی چند فضیلتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار سورہ یاسین شریف کے پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ سنن دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اپنی شان کے مطابق پڑھی۔ فرشتوں نے جب اسے سنا تو کہا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس کے لیے یہ سورت نازل ہوگی۔ اب سماعت فرمائیں، خاص طور پر یاسین شریف جو لوگ یاد کریں گے وہ اس فضیلت کو سماعت فرمانے کے بعد انشاءاللہ ضرور خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آگے کیا فرماتے ہیں فرشتے؟ اور خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے جو اسے اٹھائیں، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اسے پڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دل کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے اور جس پیٹ کے اندر اللہ عز و جل سورہ یاسین رکھ دے، اس پیٹ والے کے لیے فرشتے ملائک جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ دل بہت اچھا دل ہے جس میں قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین شریف موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ سورہ یاسین کی فضیلت میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر له فی تلک اللیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی رات میں بخش دیا، یعنی وہ بخش دے گا۔ اگر کوئی رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو پروردگار جل جلالہ وہی رات جس کے اندر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن عطاء ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام حاجت پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں، سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ کس طریقے سے حاجتیں پوری فرماتا ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ یاسین اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں حفظ کر لی، یاد کر لی اور روزانہ اس کی تلاوت کے عادی بن گئے تو دن خوشی میں گزرے گا اور رات مغفرت کے پروانے کے حصول میں گزرے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کامل رکھیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچی زبان اور کس کی ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص دن کے آغاز کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، یقیناً میرا مولا اس پڑھنے والے کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابن دارمی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن شہر ابن حوشب قال قال ابن عباس من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأ فی صدر لیلہ اعطی یسر لیلتہ حتی یصبح۔ حضرت شہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک اس کا دن آسانی سے گزرے گا، اور جو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی رات آسانی سے گزرے گی۔ سبحان اللہ، صبح پڑھیں تو رات تک آسانی، رات کو پڑھیں تو صبح تک آسانی۔ اور پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 سے 7 منٹ۔ اگر آپ نے سورہ یاسین حفظ کر لی تو آپ کو اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے اللہ کی رضا اور حصول آخرت کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اور اپنے میتوں کے پاس اس کو پڑھو، یعنی جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی قبر پر جب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پر ایک بات میرے معمول سے متعلق عرض کر دوں، میری پوری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے، اور زیادہ تر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں روزانہ صبح اپنے مرحومین کے لیے یاسین شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ میری عادت کے اندر شامل ہے۔ اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین، اسی طریقے سے اپنے والدین، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، مومنین و مومنات، سب کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ آج میں اگر مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کروں گا تو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر سورہ یاسین شریف پڑھ کر مجھے بھی ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے جو جیتے جی پڑھے،
اور مرنے والوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو مرنے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میت کے لیے اس کو پڑھو، اس لیے مرنے والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ مرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر اور بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین پڑھا گویا کہ اس نے قرآن مجید 10 مرتبہ پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرتی ہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبت کا علاج کرتی ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس کا نام مدافع قاضیہ بھی ہے، جو اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جس نے اس سورت کو پڑھا اس کا یہ عمل اس کے 10 حجوں کے مساوی ہوتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو یہ اس کے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ جس نے اس کو لکھا پھر اسے پی لیا تو اس سورت نے اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل کی اور اس سے ہر کینہ اور بیماری کو خارج کر دیا۔ یہ فضیلت تفسیر در منصور کے اندر سورہ یاسین سے متعلق موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی فضیلتیں میں نے سورہ یاسین شریف سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میری اتنی گزارش بھی آپ سے ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر سورہ یاسین شریف کے ترجمے کو پڑھ لیں، شان نزول کو پڑھ لیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورہ مبارکہ کی عظمتیں کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت سورت کی سرزمین پر دارالعلوم گلشن نوری نجم العلوم کے چند بچوں کے دستار حفظ کے پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، جنہوں نے محنت و مشقت و قربانی کے بعد اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ بچے جو حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، انہوں نے خوب محنت کی، مشقت کی، ان کے اساتذہ نے محنت و مشقت کی، اور ان کے والدین نے اپنے بچے کو اپنے سے جدا علم کے لیے کر کے انہوں نے بھی قربانی دی۔ اور اسی طرح سے ادارے کے تعاون کرنے والے مخیر حضرات جو ہیں، انہوں نے بھی قربانی دی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب کی کاوشوں اور قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اور ان کے پاس پڑھ کر جتنے بچے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ رب العزت جل جلالہ ادارے کے تعاون کرنے والے اور
مدرسین کو اس کا بہترین بدلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ چونکہ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ قرآن مقدس سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ اللہ کی کتاب کی عظمت کیا ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی کتاب کا تقاضا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں اس وقت جو بھی انسان، جو بھی مسلمان زندگی کی ساعتوں کو گزار رہا ہے، وہ اللہ سے ایک ہی چیز کا طلبگار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا ہم پر رحم فرمائے۔ ایک کاروباری شخص ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی فرمائے، ایک بیمار ہے تو وہ چاہتا ہے اللہ اس پر مہربانی فرمائے، ایک ملازم پیشہ شخص ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ غرض کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ موجودہ حالات کے اندر ایک چیز کے متمنی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے حالات پر کرم کی نظر فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب قرآن مقدس میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے تو کئی مقامات پر اللہ سے رحم کی بھیک مانگی گئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر کے اور چیز کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی جس چیز کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو دعا آئی ہے وہ یہی تو آئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہی چیز نظر آئے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ وہاں بھی رحم کی، اور اللہ جس پر مہربانی فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ جا بجا قرآن کے اندر رحمت کی بھیک مانگنے کے حوالے سے کہا گیا اور مانگا لوگوں نے، بلکہ ہر بڑے کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم چھوٹوں پر مہربانی کرو، اور اگر کوئی بڑا ہے اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا تو سرکار نے اپنی سوسائٹی سے اسے نکال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے رحم کی بات حدیث مبارکہ میں آئی تو کس طریقے سے آئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر مہربانی کرتا ہے آسمان کا خالق اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جا بجا رحمت کا تذکرہ ملے گا، اور پھر اللہ تو ہے ہی رحمان و رحیم، اس کی رحمان و رحیمی کی شان کا کیا کہنا، لیکن اس نے سب پر تو رحمت فرمائی، لیکن اپنے محبوب پر اتنی رحمت کی بارشیں فرمائی کہ ان کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کھانے سے پہلے اللہ کو رحمان و رحیم کی حیثیت سے یاد کرو، پانی پینے سے پہلے اللہ کو رحمان و رحیم کی حیثیت سے یاد کرو، قرآن شروع کرو تو اس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارو، کوئی سورت شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، گھر کا دروازہ رات کو بند کرو کنڈی لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنڈی لگاؤ، سر میں تیل لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، جا بجا رحمان و رحیم رحمت 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 کا تذکرہ۔ لیکن آج مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرنا،
اور ایک ہوتا ہے کچھ کام ایسا کر گزرو کہ خود مولا تم پر رحمت نچھاور فرما دے. اسے سمجھنا ہے. ایک تو آپ کا اللہ کی بارگاہ میں رحم و کرم کی بھیک مانگنا، اور ایک ہے کچھ کام ایسا کر گزرو کہ رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی بجائے مولا خود ہی رحم و کرم فرما دے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل. وہ کون سی ہے آیت؟ کہ بچوں نے جو قرآن حفظ کیا اسی قرآن سے متعلق ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب یعنی قرآن مقدس، انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا. پتا چلا یہ کتاب من گھڑت نہیں ہے، یہ کتاب چند لوگوں نے مل کر تیار نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. ہر کتاب کی خوبی ہوتی ہے. اگر ہم کوئی کتاب لکھیں تو ہم علماء سے کہتے ہیں حضرت جس پر اپنے تاثرات لکھ دیں. مفتی صاحب سے کہیں گے مفتی نسیم صاحب ذرا ایک نظر کتاب دیکھ لیجئے، اور کتاب دیکھ کر اس میں کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی اچھی چیز لگتی ہو تو آپ تاثرات لکھ دیجئے. تو مفتی صاحب لکھیں گے اس میں بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے. ہوتا ہے اس کتاب کی افادیت کے حوالے سے اس میں کچھ الفاظ قلم بند کر دیں گے، تحریر فرما دیں. کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو گھر گھر ہونا چاہیے. کسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام الناس کے لیے بہت مفید ہے، کسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خواص کے لیے بہت مفید ہے. ہر کتاب کی شان بیان، لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں اس کو وزندار بنانے کے لیے. جیسے ابھی ایک کتاب کے حوالے سے علامہ عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ نے مجھے ایک میسج بھجوایا، عقائد و معمولات اہل سنت جو سنی دعوت اسلامی کی ایک عظیم کتاب ہے، مدلل عقائد اہل سنت سے متعلق وہ کتاب ان کی نظروں سے گزری تو ابھی 4-5 روز پہلے انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ اتنی اچھی کتاب اور گوشے گمنامی میں کیوں ہے؟ ایک کام کریں، اس پر حضور مفکر اسلام ہیں، حضرت علامہ مصباحی صاحب ہیں، سراج الفقہاء ہیں، کسی کے تاثرات اس پر آپ لکھوا لیجئے تو اس کتاب کا وزن اور بڑھ جائے گا. تو کسی کتاب کی تعریف اور اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے کسی بڑے مصنف سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے تاثرات اور ان کی تقریضات کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑی کوئی کتاب ہے نہیں، اور نہ اس سے بڑا کوئی ہے. سب سے بڑا اللہ اور سب سے بڑی اس کی کتاب. تو اب یہ کتاب ہے کیسی؟ اس کا تعارف میرا مولا خود فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. اب اس کے کتاب کی عظمت میرا مولا بیان فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب ہے. اس کتاب کی شان کو مولا نے اجاگر فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں رکھو گے تو برکت ہوگی، نہیں، مطلق برکت فرما دیا. جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں برکت ضرور ہوگی. یہ کتاب زبان پر ہوگی تو برکت ہوگی، یہ کتاب سینے میں ہوگی تو برکت ہوگی، یہ کتاب گھر میں ہوگی تو برکت ہوگی، یہ کتاب عملی سانچے میں اس کے قانون کو ڈال دو گے تو جہاں تم چلے جاؤ گے وہاں تمہارے قدموں کی برکت نظر آئے گی. یہی وجہ تو ہے کہ عالم کے حوالے سے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 روز کے لیے قبرستان کے مردوں پر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے کہ عالم کے سینے میں اللہ کی کتاب ہوتی ہے. ہم نے برکت والی کتاب کو سب نے سمجھا ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا کا ایسا نہیں جو اس کتاب کو برکت والی کتاب نہ سمجھتا ہو. اسی لیے کوئی مسلمان کا گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ برکت والی کتاب نہ ہو. بچی کو جہیز میں دینا ہے تو پہلی فکر ہوتی ہے کہ قرآن شریف دو. نیا گھر خریدتے ہیں، فرنیچر بعد میں، پہلے قرآن رکھ دو. دکان پہلے قرآن رکھ دو. سب جانتے ہیں یہ برکت والی کتاب ہے، اتنا تو سب جانتے ہیں. لیکن گھر، مکان، قبر بس یہاں تک کہ محدود ہے. نہیں، اس کتاب کی برکتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ کتنی برکت والی کتاب ہے. ارے آپ صرف الف کہہ دو نا تو اتنی برکت ملے گی. لفظ تو ایک ادا ہوا، مولا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ، ایک حرف پر میرا مولا 10 نیکی عطا کر دیتا ہے. ثواب کے اندر بھی مولا اس کتاب کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے. یہ اتنی برکت والی کتاب. اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اتنی برکت والی یہ کتاب ہے کہ اسے پورے قرآن کا ثواب اللہ عطا فرما دے. یہ اتنی برکت والی کتاب.
لیکن اس کتاب کے بارے میں اتنا ہی نہیں فرمایا گیا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب آگے اس کتاب کا مقصد بیان کیا جائے۔ تف ہے اس قوم پر کہ اس برکت والی کتاب سے فائدہ جیسا اٹھانا چاہیے، اور مقصد جو اس کتاب کا پیش نظر ہونا چاہیے، دنیا میں 99.99% مسلمان اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اب قرآن نے اس کتاب کا مقصد بیان فرمایا کہ جو کتاب برکت والی ہے اس کو نازل اس لیے کیا گیا فَاتَّبِعُوهُ، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، یہ کتاب جہاں لے جائے وہاں جاؤ، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اگر تم چلو گے تو یہ کتاب تمہیں جنت تک لے جائے، یہ اس کتاب کی شان ہے۔ ہر کتاب کو فالو کرتے ہو، ہر نیوز پیپر اور سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہو، قرآن کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، اس کے اتباع کرو۔ اب اتباع تو اپنی جگہ پر، امت مسلمہ کا حال تو یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کے حوالے سے بھی آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا یہ عمل تو، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، اس کتاب پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر اجاگر فرمایا، حالانکہ وہاں پر حکم دوسرا ہے، دوسرے عمل کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، لیکن میرے مولا کی شان ہمیشہ یہی رہی۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ اگر قرآن پر عمل کرنا تکلیف والی بات ہوتی تو کبھی کو اللہ عز و جل یہ نہ فرماتا کہ اس کی پیروی کرو، نہیں، اس پر پیروی بہت آسان ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف گھر میں برکت کے لیے رکھنے کو نہیں ہے، یہ کتاب صرف بچی کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کتاب پر عمل کرو، اس نے جسے حلال کہا ہے اسے حلال مانو، اور اس نے جس کو حرام کہا ہے اسے تم حرام، اس کتاب کو فالو کرو۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اس کتاب پر عمل کرنے والوں نے کیسے عمل کیا۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ پر فٹ پاتھ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں غریب بیٹھے ہوتے ہیں اور راستے میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر جب سواری پر ہوا، غریبوں نے دیکھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کیوں نہ کھڑے ہوں، نبی کا نواسہ گزرے اور دنیا کھڑی نہ ہو، کھڑے ہو گئے تعظیماً، اور کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے عرض کرتے ہیں آئیے حضور آپ بھی شامل ہو جائیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نوجوانان جنت کے سردار سے کہا جا رہا ہے کہ آئیے حضور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام حسین بغیر توقف کیے فوراً سواری سے نیچے اترے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑا سا ان کے ساتھ کھا لیا، اور پھر ان سے اجازت مانگ کر کے سواری پر سوار یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب تم میری دعوت قبول کرو، میرے گھر بھی کسی دن آ جاؤ تاکہ میں بھی تمہاری دعوت کروں۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، سواری پر بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ آپ دیدہ ہو گئے؟ فرماتے جب انہوں نے مجھے بلایا نا تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی۔ دیکھیے قرآن پر عمل، مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اس آیت کے یاد آتے ہی میں اتر گیا، فوراً ان کے ساتھ کھا لیا، اور یہ آنسو شکرانے کے ہیں۔ کون سی آیت یاد آئی؟ فرماتے اللہ فرماتا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ تو جب انہوں نے دعوت دی مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ کہیں میں ان کی دعوت قبول نہ کرتا اور نہ اترتا تو کہیں یہ نہ سوچیں کہ مجھ میں تکبر ہے، اور اگر یہ سوچ لیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھ میں گھمنڈ اور غرور ہے کہ میں ان غریب لوگوں کے ساتھ کیسے کھاؤں، تو اللہ تو غرور والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں فوراً اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لیا، اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ ان کے دل میں میرے مغرور ہونے کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آیت یاد آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اتر جاتے ہیں۔ اور یہاں آج کہا جائے جھوٹ نہ بولو دھندا کرتے وقت
مولانا اگر سچ بولیں گے تو روٹی بھی نہیں ملے گی، نمک روٹی بھی نہیں ملے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو. یہ آیات محکمات میں سے ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے. صراحت کے ساتھ حکم ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو. اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے جھوٹ بولوں گا تو چٹنی روٹی نہیں ملے گی، پتا چلا وہ قرآن کو قابل اتباع کتاب نہیں سمجھ رہا